بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مورب کلمات میں سے ایک کلمہ ہے اسم منقوص۔ اسم منقوص اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں یا لازمی ہو اور اس کے ما قبل پر کسرہ ہو، ما قبل حرف پر کسرہ ہو، جس کے آخر میں یا لازمی ہو، اس کا ما قبل مکسور ہو، اسے کہتے ہیں اسم منقوص۔ جیسے القاضی، المنادی، قاضی فیصلہ کرنے والا، المنادی آواز دینے والا، ندا کرنے والا۔ یہاں پہ یہ جو یا ہے نا، یہ یا لازمی ہے القاضی کے آخر میں۔ اس طرح سے لفظ ہوتا ہے کتابی، مثلا میری کتاب، وہاں پہ کتاب مضاف ہے، یا ضمیر مضاف الیہ ہے، وہ اس میں منقوص نہیں ہوگا کیونکہ اس کے آخر میں یا لازمی نہیں ہے۔ اس یا کو اگر الگ کریں تو الگ ہو جاتی ہے، کتاب الگ، یا الگ ہو جائے گی، کتابی میری کتاب۔ تو یہاں پہ یہ جو یا ہے یہ اس اسم کا حصہ ہے، اس سے الگ نہیں ہو سکتی۔ اگر اس سے الگ کریں گے تو یہ کلمہ ہی خراب ہو جائے گا۔ اس لیے کہا کہ جس کے آخر میں یا لازمی ہو اور اس کا ما قبل مکسور ہو۔ یا لازمی کا مطلب کہ جو اس اسم سے جدا نہ ہو سکتی ہو۔ یہ جو اسم منقوص ہے اگر اس پر الف لام ہو تو اس کی حالت رفعی اور جری دونوں تقدیری ہوتی ہیں، یعنی لفظوں میں ظاہر نہیں ہوتی ہیں، اور حالت نسبی فتح سے آتی ہے۔ مثال میں ہم یہ بات سمجھتے ہیں عدل القاضی، عدل کیا قاضی نے۔ قاضی جو ہے یہاں پہ عدل فعل ہے، فعل ماضی کا صیغہ بعد میں کر غائب، القاضی اس کا فاعل بن رہا ہے۔ تو فاعل جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، تو القاضی کے آخر میں رفع آنا چاہیے تھا، لیکن رفع یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے، اس لیے اس کا رفع تقدیری ہے۔ اب یہاں پہ وہی سوال پھر ہم کرتے ہیں کہ اس کو ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہاں پہ حالت رفعی ہے؟ جب رفع لکھا ہوا نہیں ہے ہم یہ کہیں کہ اس کی حالت رفعی نہیں ہے، یہ ہمیں کیا مجبوری ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کی حالت رفعی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ القاضی بن رہا ہے فاعل، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اس لیے ہماری مجبوری ہے، ہم نے کہنا ہے کہ اس کی حالت رفعی ہے۔ اب رفع لکھا ہوا ہو نہ ہو، ظاہر ہو لفظوں میں یا ظاہر نہ ہو، تو اس لیے ہم اس کو حالت رفعی ہی کہیں گے۔ رأیت القاضی، میں نے دیکھا قاضی کو۔ اب قاضی یہاں پر بن رہا ہے مفعول، مفعول ہوتا ہے منصوب، اس لیے قاضی کی حالت نسبی ہے، اور حالت نسبی فتح ظاہری سے آئی ہے، اس میں فتح لکھا ہوا ہے۔ نظر تو القاضی، میں نے دیکھا قاضی کی طرف۔ اب یہاں پہ قاضی جو ہے الارف جر نے اس کے آخر میں جر دی ہے، تو قاضی کے آخر میں کسرہ آنا چاہیے، جر آنی چاہیے، لیکن اس کے آخر میں جر لکھی ہوئی نہیں ہے، اس لیے اس کا کسرہ تقدیری ہے۔ حالت رفعی ضمہ تقدیری سے، حالت جری کسرہ تقدیری سے۔ یہاں فتح اور کسرہ ہیں صحیح لیکن لکھے ہوئے نہیں ہیں، ہم انہیں پڑھ نہیں رہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ ضمہ کیوں نہیں لکھا ہوا، کسرہ کی حالت میں کسرہ کیوں نہیں لکھا ہوا؟ عرب جو ہے نا کچھ لفظوں کو مشکل سمجھتے ہیں، انہیں ثقیل سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک جو فتح ہے زبر ہے یہ سب سے آسان اور خفیف حرکت، اس کو پڑھنا بہت آسان ہے۔ جو زیر ہوتی ہے جر، اس کو پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تھوڑی سی یہ ثقیل ہوتی ہے، اور ضمہ جو ہوتا ہے یہ سب سے ثقیل ہوتا ہے۔ اگر یا کے اوپر ضمہ پڑھنا اس کو عرب مشکل سمجھتے ہیں، اس لیے وہ اس کو یہاں پہ پڑھتے نہیں ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ موجود ہے لیکن اس کو پڑھتے نہیں ہیں۔ اسی طرح کسرہ کو بھی یا کے اوپر وہ ثقیل سمجھتے ہیں، مشکل سمجھتے ہیں، اس لیے نہیں پڑھتے۔ تو حالت رفعی ضمہ تقدیری سے، اس میں منقوص کی حالت جری کسرہ تقدیری سے، حالت نسبی فتح ظاہری سے، یہ فتح لفظی کہہ سکتے ہیں آپ۔ جب اس میں منقوص پر الف لام نہ آئے تو حالت رفعی اور جری میں اس کے آخر سے یا گر جاتی ہے، اور حالت نسبی میں اس کی یا قائم رہتی ہے۔ ھذا منادن، اصل میں تھا منادی، منادی کہتے ہیں آواز دینے والے کو۔ جب اگر الف لام ہوتا تو المنادی پڑھتے اس کو، اس کے آخر میں یا پڑھتے، جب الف لام گرایا تو اس کے آخر سے یا گر گئی۔ ھذا منادن، اس طرح سے یہ ھذا مبتدا ہے، منادن خبر ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے، اس لیے منادن کی حالت رفعی ہے، حالت رفعی آئی ہے ضمہ تقدیری کے ساتھ۔ رأیت منادیًا، منادیًا یہ اس کی حالت نسبی ہے کیونکہ یہاں پہ منادی مفعول بن رہا ہے، حالت نسبی اس کی فتح ظاہری سے آئی ہے۔ نظرت الی منادن، حالت جری اس کی کسرہ تقدیری سے آئی ہے، کیونکہ تقدیری کیسے ہے کہ اعراب آنا تھا یا پر،
وہ یا ہے ہی نہیں ہے. جب یا نہیں ہے تو یا پر جو اعراب آنا تھا وہ بھی لکھا ہوا نہیں ہے، اس لیے اس کا اعراب حالت رفعی اور حالت جری میں تقدیری ہے. حالت رفعی میں اس کی یا گر گئی ہے، حالت نصبی میں بھی حالت جری میں بھی گر گئی ہے، حالت نصبی میں اس کی یا باقی ہے. اس کے بعد اسم مقصور، وہ اسم معرب ہوتا ہے جس کے آخر میں الف لازمی ہو. جس طرح ہم نے پیچھے کہا تھا اس میں منقوص میں یا لازمی ہے، اس میں مکسور میں بھی الف لازمی ہے. یعنی یہ الف جو ہے یہ اس کلمے کا حصہ ہوتی ہے، اس سے الگ نہیں ہو سکتی. اس کو مکسورہ، پیچھے ہم پڑھ چکے الف مکسورہ، یعنی جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو اس کو اس میں مکسور کہتے ہیں. جیسے السرا، یہ شبنم کو بولتے ہیں، یا جو تر مٹی کو بولتے ہیں. الفتح جو ہے یہ جوان کو کہتے ہیں. تو یہ ان کے آخر میں الف مکسورہ آ گیا ہے تو یہ اس میں مکسور ہو گئے. جب اس میں مکسور پر الف لام ہو تو اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا، کیونکہ اس کے آخر میں الف ہوتا ہے اور الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے. جا الفتح، آیا جوان نوجوان. جا فعل، الفتح فاعل ہے. جب فاعل ہے تو فاعل مرفوع ہوتا ہے، اس لیے الفتح کی یہ حالت رفع ہے. اب رفع ہو یہاں لکھا ہوا نہیں ہے، رفع یہاں پڑھا نہیں جا سکتا، اس لیے اس کی حالت رفع تقدیری ہے. رفع آنا کہاں چاہیے؟ جو آخر میں الف ہے، فتح تا زبر الف تا، اس کو سمجھے آپ کے. یہ فتح جو ہے فا زبر فا تا زبر الف تا، اس کے آخر میں الف ہے اور الف پر اعراب آ نہیں سکتا. الف پر اعراب یہاں آیا بھی نہیں، الف ساکن پڑھ رہے، اس لیے کہا کہ حالت رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ ہے. رأیت الفتح، میں نے دیکھا جوان کو. الفتح یہاں پہ مفعول ہے، اس کے آخر میں الف پر نصب آنی چاہیے تھی، وہ نصب نہیں آ رہی، وہ پڑھی نہیں جا رہی، لیکن یہ منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے تو اس کی حالت نصبی فتح تقدیری کے ساتھ ہے. یہ نظر تو الفتح، میں نے دیکھا نوجوان کی طرف. الفتح جو الف الا کے بعد آیا ہے اس کی حالت جری ہے، لیکن حالت جری میں اس کے آخر میں کسرہ نہیں آیا کیونکہ فتح کے آخر میں الف ہے اور الف جو ہے اس پر اعراب نہیں آتا. یہ پیچھے لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ اس کے آخر میں الف ہوتا ہے، الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے تو اس پر اعراب آ نہیں سکتا. اگر الف پر اعراب لگایا جائے تو وہ الف الف نہیں رہتی، وہ حمزہ بن جاتی ہے، اس لیے اس کو اعراب نہیں دیتے. تو اس کا اعراب تینوں صورتوں میں، تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے. جب یہ فاعل بن رہا ہو یا مبتدا یا خبر بن رہا ہو، حالت رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت نصبی فتح تقدیری کے ساتھ اور حالت جری اس کی کسرہ تقدیری کے ساتھ آتی ہے. جب اس میں مکسور سے پہلے الف لام نہ ہو تو اس کے آخر سے تینوں حالتوں میں الف گر جاتا ہے. شروع میں الف لام نہ ہو تو اس کے آخر سے الف جو ہے الفتح جو ہم نے پڑھا تھا فتح، وہ الف گر جاتا ہے. تو پڑھتے ہیں جا فتن، مانا اس کا وہی آیا جوان. رأیت فتن، میں نے دیکھا جوان کو. نظر تو الی فتن، میں نے دیکھا جوان کی طرف. جا فتن، فتن یہاں پہ فاعل بن رہا ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، اس لیے فتن کی حالت رفع ہے اور حالت رفع ہے، حالت رفع تقدیری ہے کیونکہ اس کے آخر میں سے الف جو ہے جس پر اعراب آنا تھا وہ گرا ہی دیا، وہ حرف ہی نہیں ہے، وہ حرف نہیں تو اس پر اعراب بھی نہیں پڑھا جا رہا. رأیت فتن، اس کی حالت نصبی جو ہے وہ بھی فتح تقدیری کے ساتھ ہے اور حالت نصبی میں اس کے آخر سے یا گر گئی ہے کیونکہ جب یا گر گئی تو فتح بھی اس پر نہ آیا. تو حالت جری بھی حالت جری میں بھی اس کے آخر سے یا گر گئی ہے. تو اس میں مکسور کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے، حالت رفعی بھی، حالت نصبی بھی، حالت جری بھی تقدیری ہوتی ہے. اسی طرح وہ اسم جس کو یا ضمیر کی طرف مضاف کیا جائے، متکلم کی یا ضمیر متکلم جو واحد متکلم کا معنی دیتی ہے، اس کی طرف جب مضاف کیا جائے تو اس اسم کا اعراب جس کو یا ضمیر کی طرف مضاف کریں اس کا اعراب بھی تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ھذا غلامی، یہ میرا غلام ہے. ھذا یہاں پر مبتدا ہے اور غلامی، غلام مضاف، یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر اس کی خبر ہے تو خبر مرفوع ہوتی ہے. تو وہ اسم جو یا ضمیر کی طرف مضاف ہو اس کا اعراب، یہاں پہ ہم نے جو غلام ہے نا، غلام، غلام کی میم پر اعراب آنا چاہیے تھا کیونکہ غلام جو ہے یا ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہے، غلام کی میم پر جو اعراب ہے یہ اعراب تقدیری ہے کیونکہ یہاں پہ اگر اعراب لفظی ہوتا تو یہاں پہ ضمہ آنا چاہیے تھا، تو یہاں پہ ضمہ نہیں آیا. اور ضمہ آیا کیوں نہیں ہے؟ ضمہ تقدیری کس وجہ سے ہے کہ یہ اعراب آتا ہے آخر میں اور یہ میم جو ہے جب یا کے ملنے سے یہ درمیان میں آ گئی، اس لیے اس پر اعراب نہیں آ سکتا. تو حالت رفع اس کی ضمہ
تقدیری کے ساتھ ہے۔ غلام وہ اسم جو یا ضمیر کی طرح مضاف ہو، اس کی حالت رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ آتی ہے، تو وہ یہاں پہ اسم کون سا ہے؟ وہ غلام ہے، اور اس پر میم پہ ضمہ آنا چاہیے تھا، وہ ضمہ یہاں پر نہیں آیا۔ رأیت غلامی، غلامی جو ہے رأیت کا مفعول بن رہا ہے، اور اس کے میم پر فتح آنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ فتح آ نہیں سکتا کیونکہ وہی وجہ کہ یہ درمیان میں آ گیا، اس لیے اس کا اعراب جو ہے وہ فتح تقدیری کے ساتھ ہے۔ نظرت الی غلامی، میں نے دیکھا اپنے غلام کی طرف، تو یہاں پہ الی غلامی میں حالت جری ہے، حالت جری بھی کسرہ تقدیری کے ساتھ ہے۔ یہاں پہ سوال ہو سکتا ہے کہ حالت جری میں تو کسرہ تقدیری تو نہیں ہے، غلام کے میم پر کسرہ آنا تھا تو کسرہ تو آیا ہوا ہے، تو اس کو حالت جری کسرہ تقدیری کے ساتھ کیسے کہہ رہے ہیں؟ حالت جری تو فتح ظاہری کے ساتھ یہاں ماننی چاہیے ہمیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو غلامی میں الا غلامی میں میم پر جو کسرہ آیا نا، یہ الا کی وجہ سے نہیں آیا۔ اگر الا اس کو کسرہ دیتا تو پھر اس کا ہم کہتے ہیں کہ اس کے آخر میں کسرہ جو لفظی ہے، الا نے اسے اعراب نہیں دیا، میم کو کسرہ نہیں دیا، کیونکہ پچھلی دو مثالیں جو ہیں ھذا غلامی، رأیت غلامی، وہاں بھی میم پر کسرہ ہے، حالانکہ وہاں تو الا آیا ہی نہیں، تو وہاں پر بھی کسرہ ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ الا غلامی میں جو غلامی کی میم پر جو اعراب ہے یہ تقدیری تو نہیں ہے، یہاں تو کسرہ لکھا ہوا ہے، تو اس لیے یہاں پہ آپ اعراب تقدیری کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم پھر بھی کہیں گے کہ اس کا اعراب تقدیری ہے، کیونکہ یہ الا نے اعراب نہیں دیا اس کو۔ اگر الا نے اعراب دیا ہوتا اس کو تو پھر پچھلے جو دو مثالیں ہیں ان میں غلامی کی میم پر کسرہ نہ آتا۔ یہ جو کسرہ آیا نا میم پر، یہ اس وجہ سے آیا کہ بعد میں یا ہے، اور یا اپنے ماقبل کسرہ کو چاہتی ہے، اس لیے اس کا یہ جو میم پر جو الا غلامی میں میم پر جو کسرہ ہے یہ الا نے نہیں دیا، بلکہ یہ یا کی وجہ سے آیا ہے، اس لیے تینوں صورتوں میں اس اسم کا اعراب تقدیری ہے۔ وہ اسم جو یا ضمیر کی طرف مضاف ہو، اس کا اعراب تینوں حالتوں میں، حالت رفع، حالت نصبی، حالت جری میں تقدیری ہوتا ہے۔